السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان ہو رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے معجزات عطا کیے تھے۔ تو ان معجزات میں سے کچھ معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو اپنا دست مبارک لگا دیتے تھے تو پھر اس کی حالت بدل جاتی، اس کی پہلے جیسی حالت نہ رہتی تھی۔ جیسے آتا ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی چھڑی تھی، حضور نے وہ کھجور کی چھڑی جو ہے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دی اور فرمایا اس کو تلوار کے طور پر استعمال کرو۔ حضرت عکاشہ نے جب وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ہلایا تو وہ لوہے کی مضبوط سفید تلوار بن گئی۔ آپ نے اس تلوار کو جو ہے کفار پر استعمال کیا اور جنگ جو ہے فتح یاب ہو گئی۔ تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو اپنا دست مبارک لگا دیتے تو پھر اس کی پہلے جیسی حالت نہ رہتی تھی۔ اگر کسی مریض کے مرض والی جگہ پر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک پھیر دیتے، حضور کے ہاتھ مبارک کی برکت سے، دست مبارک کی برکت سے، پھر وہ مرض نہ رہتا، پھر وہ مریض صحت یاب ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت ام اوس بہزیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں آپ نے ایک کپی میں گھی پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر کے اس کو گھی کو استعمال کیا اور برتن جو ہے وہ کپی گھی کی جو تھی ام اوس کے گھر بھجوا دی۔ ام اوس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بھری بھری لگی، اس نے سمجھا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا۔ وہ فریاد کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئی اور ساری جو ہے ماجرا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام نے اس ام اوس کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھی استعمال کر لیا تھا، برتن خالی کر کے تمہیں بھیجا تھا، لیکن تمہارے لیے برکت کی دعا دی تھی۔ بس ام اوس کہتی ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھی ہدیہ کیا تھا اور جب وہ کپی میرے گھر میں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگ کے، کبھی میری اس کپی سے گھی خالی نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی جتنا اس سے گھی چاہیے ہوتا میں لے لیتی، کبھی گھی ختم نہ ہوتا، گھی اس میں بڑھتا رہا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں میں اس میں سے گھی استعمال کرتی رہی، پھر خلافت صدیقی میں بھی میں اس میں سے گھی استعمال کرتی رہی، عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی میں اس میں سے گھی استعمال کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں آ کر جو ہے اس میں سے گھی بھی مجھ سے استعمال کرتی رہی، اس میں گھی ختم نہیں ہوا، حتیٰ کہ ام اوس کا انتقال ہو گیا۔ تو یوں اگر قیامت تک بھی وہ کپی رہتی ام اوس کے پاس تو وہ جو ہے اس میں سے کبھی گھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کپی پر لگ چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ سے واپسی پر ہم سارے صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، ہمارے قافلے میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، میں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قافلے میں بھوک کی شدت ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے پاس چند کھجور ہیں اور میرے تھیلے میں چند کھجور کے دانے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ چند کھجور کے دانے لے آؤ۔ آپ فرماتے میں گیا اور میں وہ چند کھجور کے دانے جو ایک تھیلے میں تھے میں لے آیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضور نے دسترخوان منگوایا، دسترخوان لگ گیا، حضور نے ان تمام کھجوروں کو پلٹ کر اس دسترخوان پر بچھا دیا۔ جب گنتی کی گئی تو وہ ٹوٹل 21 دانے کھجور کے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے دست مبارک میں پکڑ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس تھیلے میں ڈالتے گئے۔ 21 کے 21 دانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں پکڑ کر دم کر کے تھیلے میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اب فلاں قبیلے کے لوگوں کو لے آؤ۔ اس لشکر میں قبیلے وائز لوگ تھے، حضور نے فرمایا پہلے جاؤ فلاں قبیلے کے لوگوں کو لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے ان قبیلے کے لوگوں کو بلایا، حضور نے ان کو دسترخوان پہ بٹھایا، حضور نے ان کو کھلایا، حتیٰ کہ وہ پیٹ بھر کے چلے گئے، ابھی تک کھجور ختم نہیں ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ۔ میں گیا اور میں نے ان قبیلے کے لوگوں کو بلایا، وہ لوگ آئے دسترخوان پر بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کھجور کھلائی، وہ بھی پیٹ بھر کر سیر ہو کر چلے گئے حتیٰ کہ کھجور ختم نہ ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کے لوگوں کو لے آؤ۔ میں ان کو لے کے آیا، وہ آئے دسترخوان پر بیٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجوریں پیش کی، وہ پیٹ بھر کر سیر ہو کر چلے گئے، ابھی تک کھجوریں ختم نہ ہوئی، حتیٰ کہ پورے لشکر نے کھجوریں کھا لی۔
کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم بیٹھو تم کھاؤ۔ حضور نے مجھے بٹھایا، میں دسترخوان پہ بیٹھ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوریں پیش کی، میں نے پیٹ بھر کے کھا لی، کھجوریں ختم نہ ہوئی، میرا پیٹ بھر گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے لیے جو ہے اس میں سے نکالی، آپ نے کھائی، آپ بھی سیر ہو گئے، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ تھیلا دیا اور فرمایا اے ابو ہریرہ جب بھی تمہیں اس میں سے کھجوریں چاہیے ہوں اس میں سے کھجوریں نکال لینا، کبھی اس میں سے کھجوریں ختم نہ ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے اپنی ساری زندگی کھجوریں نکالتا گیا، جب بھی مجھے کھجوریں چاہیے ہوتی میں اس میں ہاتھ ڈالتا، تھیلے میں سے نکال لیتا، کبھی کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ قحط سالی کا دور آ گیا، جب نہریں خشک ہو گئیں، آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، تمام باغات خشک پڑ گئے، تمام فصلیں برباد ہو گئی، کہیں سے کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھجوریں مل جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں اس سال، اس بھوک کے سال، اس جو ہے قحط سالی کے سال میں نے 25 اوس جو ہے میں نے اس میں سے کھجوریں اللہ کی راہ میں وقف کی اور صدقہ کی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر کے درمیان میں سفر کر رہا تھا، میری سواری کے پیچھے وہ تھیلا بنا ہوا تھا، اسی سفر کے درمیان مجھ سے وہ تھیلا کھو گیا، گم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میری ساری زندگی میرے پاس وہ تھیلا رہتا، میں اپنی آل کو دے جاتا تو میری ساری زندگی قیامت تک میری آل اس میں سے کھجوریں کھاتی، کبھی کھجوریں ختم نہ ہوتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان کھجوروں پر لگ چکا تھا، کبھی وہ ختم نہ ہوتی۔ تو یہ برکت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی، آپ کا دست مبارک جب کسی چیز پر لگ جاتا تو اس کی حالت ہی بدل جاتی تھی۔ یہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دست مبارک میں رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔